یہ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ اہل علم میں اس میں 5 باتیں ذکر کی ہیں۔ علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کر کے بندے میں اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ کسی کے اندر علم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ کہ علم اگر ایک درخت ہے تو عمل جو ہے وہ اس کا ثمر ہے، اس کا پھل ہے۔ یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب و سنت میں جس علم کی تعریف کی گئی ہے، جس علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس عالم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے، وہ علم ہے جو علم نافع ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اس علم سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جو علم نافع نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ یہ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ اہل علم میں اس میں 5 باتیں ذکر کی ہیں۔ علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی، آپ اس بات کا علم حاصل کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علم نافع میں دوسری چیز جو شامل ہوتی ہے وہ ہے خشیت الہی۔ علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کر کے بندے میں اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو حقیقت میں اس کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ علم نافع کی تیسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو شخص علم نافع رکھنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، اور نیکی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، گناہوں سے اس کے اندر نفرت ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ کسی کے اندر علم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، نیک اعمال کی رغبت اس میں اتنی ہی زیادہ ہوگی اور وہ برائیوں سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح علم نافع کی ایک پہچان یہ ہے کہ علم نافع وہ ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کر کے عالم اس پر عمل کرتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، جیسا کہ سلف میں سے کسی کا قول ہے، کہ علم اگر ایک درخت ہے تو عمل جو ہے وہ اس کا ثمر ہے، اس کا پھل ہے۔ جس طرح بغیر پھل کے درخت اگرچہ فائدہ مند تو ہوتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ اور اثر ثمر جو ہے وہ اس کے پھل میں ہی ہوتا ہے۔ 5ویں اور آخری علم نافع کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ علم نافع رکھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے علم کو آگے نشر کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 5 پہچانیں ہیں ایک ایسے شخص کی کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی شخص نے علم حاصل کر لیا ہے تو اس کا علم نافع ہے یا علم غیر نافع ہے، تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم جو ہے وہ علم نافع ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ اس کا علم جو ہے وہ حقیقت میں علم نافع نہیں ہے۔ تو علم، اس کی فضیلت بہت ساری کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہے، ہم نے علم حاصل بھی کرنا ہے، لیکن اس علم کو ہم نے علم نافع بنانے کی کوشش کرنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ ان میں سے ہر چیز کے اوپر اہل علم کی ترغیبات موجود ہیں، بلکہ کتاب و سنت کے اندر بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں کہ علم نافع کی جو 5 پہچانیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ہر چیز کی تفصیل کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے۔ اصل میں علم کا مقصد ہی عمل کرنا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ تو ان 5 سوالوں میں سے 2 کا تعلق وہ علم کے ساتھ ہے۔ پہلا سوال علم سے تعلق سے یہ ہے کہ تم نے علم حاصل کتنا کیا تھا، علم حاصل کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ علم حاصل کرنا تو فرض تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا علم کے حوالے سے کہ تم نے
علم پر عمل کتنا کیا تھا جو تم نے علم حاصل کیا تھا۔ اسی طرح جب ہم علم کو آگے نشر کرنے کی بات کرتے ہیں تو علم کو آگے پھیلانا اور اس پر عمل کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو علم ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو علم کا شکر یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، علم کی قدر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو آگے پھیلایا جائے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے، اس کے علم میں برکت پیدا فرما دے، تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوگا، جتنا اس کو آگے پھیلانے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اتنا ہی زیادہ رسوخ پیدا فرما دے گا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس علم تو بہت سارا ہوتا ہے لیکن وہ علم کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کو آگے نشر نہیں کرتا ہے، علم کو آگے پھیلاتا نہیں ہے، دوسروں کو سکھاتا نہیں ہے، تو اس کی سزا اس کو یہ ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن سے اس علم کو محو کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے اس کے علم کو۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے علم نافع اپنے علم کو بنانا ہے، علم غیر نافع نہیں بنانا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم غیر نافع سے اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔